نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف مکیہ، سورہ احقاف مکی ہے۔ وہی 35 آیہ، اس میں 35 آیتیں، و 4 رکوعات اور 4 رکوع۔ سورہ احقاف مکی ہے۔ مکی اور مدنی سورت کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الاتقان میں فرماتے ہیں کہ مکی اور مدنی کے تعلق سے علماء مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ کہ جو مکے میں نازل ہوئیں وہ صورت مکی، اور جو مدینے میں نازل ہوئیں وہ صورت مدنی۔ عام طور سے ہم لوگ بھی یہی جانتے ہیں کہ جو صورت مکے میں نازل ہوئیں وہ مکی، اور جو مدینے میں نازل ہوئیں وہ مدنی۔ لیکن قرآن مقدس صرف مکے اور مدینے میں ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن مقدس کا نزول متعدد مقامات پر ہوا۔ بعض آیات یا صورتیں ایسی ہیں کہ جو مقام منی میں نازل ہوئیں، مقام عرفات میں نازل ہوئیں، مقام حدیبیہ پر نازل ہوئیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انزل القرآن علی 3 امکنہ، مکہ والمدینہ والشام، کہ قرآن مقدس 3 مقامات پر نازل ہوا، مکہ میں اور مدینہ میں اور شام میں۔ شام سے مراد کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے یہاں پر مقام تبوک مراد لیا، اور بعض لوگوں نے کچھ اور دوسرے مقامات بھی مراد لیے۔ تو پہلا قول یہ تھا کہ جو صورتیں مکے میں نازل ہوئیں وہ مکی، اور جو مدینے میں نازل ہوئیں وہ مدنی۔ دوسرا قول حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اہل مکہ سے خطاب ہوا وہ صورت مکی، اور جو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اہل مدینہ سے خطاب ہوا وہ صورت مدنی۔ لیکن جمہور کا جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی۔ گویا کہ صورتوں کا تعلق سرکار کی حیات طیبہ سے ہے کہ جب تک سرکار کی حیات طیبہ مکی رہی تب تک جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ ساری صورتیں مکی کہلائیں، وہ چاہے مکے میں نازل ہوئی ہوں یا کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہوں۔ اور جب سرکار کی حیات طیبہ ہجرت کے بعد مدنی ہو گئی، سرکار ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو اب اس کے بعد جو بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ چاہے مکہ میں نازل ہوئیں اور چاہے مدینہ میں نازل ہوئیں۔ ہجرت کے بعد بھی بہت ساری آیات یا بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں، تو وہ چاہے جہاں نازل ہوئیں، وہ اگر ہجرت کے بعد نازل ہوئیں تو وہ مدنی۔ سب سے مشہور اور جمہور کا قول یہی ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی۔ تو سورہ احقاف کے بارے میں فرمایا گیا کہ سورہ احقاف مکی ہے، یعنی سورہ احقاف ایسی صورت ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اب اس صورت کی شروعات ہوتی ہے حروف مقطعات میں سے ایک حرف خاص حامیم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔
قرآن مقدس کی جو آیتیں ہیں یہ تمام کی تمام آیتیں دو قسموں پر ہیں۔ پہلی قسم کو آیات محکمات کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کی آیات کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ آیات محکمات وہ ہوتی ہیں کہ جن کا معنی بھی معلوم ہو اور مراد بھی معلوم ہو، کہ جو ان کا معنی ہے وہی ان کی مراد اور جو ان کی مراد ہے وہی ان کا معنی۔ ان آیتوں کا حکم یہ ہے کہ ہمیں ان آیتوں پر ایمان لانا بھی واجب ہے اور ان آیتوں پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ آیات محکمات کی مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ آیات محکمات میں سے ہے کہ جو اس کا معنی ہے وہی اس کی مراد اور جو اس کی مراد ہے وہی اس کا معنی۔ اور دوسری قسم کی جو آیتیں ہیں انہیں آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ آیات متشابہات بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ آیات کہ جن کا معنی تو معلوم ہے مراد معلوم نہیں، جیسے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی چہرہ رخ کر لو ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چہرہ سے، ہاتھ سے، پیر سے، جسم کے تمام اعضاء سے پاک ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں۔ تو جب اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں تو اگر اللہ کے لیے چہرہ مانا جائے، ہاتھ مانا جائے، پیر مانا جائے تو اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیات والا ہو جائے گا، اور ہم بھی جسم و جسمانیات والے ہیں، اللہ بھی جسم و جسمانیات والا، تو اس کی تشبیہ ممکن ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی ہے کہ اسے کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں، لہٰذا یہ آیت متشابہات ہے کہ وجہ اللہ پر، اللہ کا چہرہ وجہ اللہ، ہمیں اس پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن اس چہرے سے اور اس وجہ سے کیا مراد ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کی مراد بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ، اللہ ہاتھ سے پاک، لہٰذا ہمیں اس پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کی مراد کیا ہے اس سے ہم ناواقف ہیں اور نابلد ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں۔ تو آیات متشابہات دو قسم کی ہیں، ایک وہ آیتیں کہ جن کا معنی تو معلوم ہے مراد معلوم نہیں، اور دوسری وہ آیتیں کہ جن کا نہ تو معنی معلوم ہے اور نہ ہی مراد معلوم۔ ان آیتوں کو آیات مقطعات یا حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں کہ جن سے صورتیں شروع ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کے معنی کو اور ان آیات کے معنی کو صرف اپنے محبوب کو بتایا، اللہ کے علاوہ اور اس کے نبی کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کا معنی معلوم نہیں۔ یہی حق ہے، یہی حق مذہب ہے، کیونکہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس کا معنی معلوم نہ ہو تو لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کچھ ایسے کلمات میں کلام فرمایا کہ جن کا معنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ کہنا بیجا ہوگا کہ اس کا معنی اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا، بلکہ حقیقت یہی ہے اور حق مذہب یہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا معنی بتایا ہے، اور اللہ کے بتانے سے سرکار اس کا معنی جانتے ہیں۔ ہاں، دوسرے لوگ اس کا معنی نہیں جانتے ہیں، یہی حق مذہب ہے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے، مفسرین کرام کا اختلاف ہے کہ اللہ کے علاوہ اور اس کے محبوب کے علاوہ کوئی اس کا معنی جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے۔ تو ایک مذہب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور اس کے محبوب کے علاوہ اس کا معنی کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کے قائل حضرت
شعبی ہیں، حضرت سفیان ثوری ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت یہی مروی ہے کہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا انزل القرآن علی اربعۃ احرف، کہ قرآن کو 4 طریقوں پر نازل کیا گیا۔ پہلا طریقہ حلال و حرام لا يعذر احد بجہالتہ، پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں حلال بیان کی گئیں، کچھ چیزیں حرام بیان کی گئیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کسی بھی شخص کا نہ جاننا یہ اس کے لیے قیامت کے دن عذر نہیں بن سکتا، کہ قیامت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرے کہ پروردگار میں اس کے بارے میں جانتا نہیں تھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو یہ چیز اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عذر نہیں ہوگی۔ تو پہلی یہ چیز کہ قرآن مقدس میں حلال اور حرام کو بیان کیا گیا، اور دوسری چیز ہے وَتَفْسِيرٌ تُفَسِّرُهُ الْعَرَبُ، اور اس کی کچھ تفسیر قرآن مقدس کا دوسرا طریقہ، اس کی کچھ تفسیریں ایسی ہیں جو اہل عرب جانتے ہیں، جو تفسیریں اہل عرب نے کی ہیں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے وَتَفْسِيرٌ تُفَسِّرُهُ الْعُلَمَاء، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تفسیر علماء جانتے ہیں۔ تو یہ 3 طریقے ہوئے، اور فرمایا وَمُتَشَابِهٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ ادَّعَى عِلْمَهُ سِوَى اللَّهِ فَهُوَ كَاذِبٌ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی جو چوتھی آیات ہیں وہ ایسی آیات ہیں کہ انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، انہیں آیات متشابہ کہا جاتا ہے۔ وَمَنِ ادَّعَى عِلْمَهُ سِوَى اللَّهِ فَهُوَ كَاذِبٌ، اور اللہ کے علاوہ جو اس کے جاننے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کلمات کے بارے میں سوال کیا گیا، حروف مقطعات کے بارے میں سوال کیا گیا، تو حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان لکل کتاب سرا وان سر هذا القرآن فی فواتح الصور، کہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی راز ہوا کرتا ہے، اور قرآن مقدس کا راز یہ حروف مقطعات ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ حروف مقطعات اللہ کے اور اس کے محبوب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں، لہٰذا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سر اللہ فلا تطلبوہ، کہ یہ حروف مقطعات اللہ کے راز ہیں، لہٰذا ان کی تلاش و جستجو میں مت پڑو۔ تو یہ حروف مقطعات کے بارے میں ایک مذہب گزرا کہ یہ ایسے کلمات ہیں، یہ ایسی آیات ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کا معنی کوئی نہیں جانتا، اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور اس کے محبوب جانتے ہیں، اور اللہ کے بتانے سے یا اس کے محبوب کے بتانے سے بعض علماء راسخین بھی اس کا معنی جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے حروف مقطعات کے بارے میں ارشاد فرمایا انا ممن یعلم بہ انا ممن یعلم تعویلہ، کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جو اس کا معنی جانتے ہیں، جو اس کی تعبیر جانتے ہیں۔ اب جو لوگ اس کا معنی جانتے ہیں، جنہوں نے اس کے جاننے کا دعویٰ کیا، ان میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں سے ایک نام ہے جو حروف مقطعات ہیں، مثلا حامیم، الف لام میم صاد۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ بعض لوگ اس کے بھی قائل ہوئے کہ یہ سرکار کے اسماء مبارکہ میں سے ہے۔ اس طرح اس کے بارے میں بھی متعدد اقوال منقول ہوئے کہ جو لوگ اس کا معنی جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ بھی ان لوگوں کے درمیان بھی اختلاف ہے، بعض نے اس کا معنی کچھ بیان کیا اور بعض نے اس کا معنی کچھ بیان کیا، لیکن حق مذہب جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور اس کے محبوب کے علاوہ اس کا معنی کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا۔ یہ کل 29 صورتیں ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ 3 قسم کی وہ صورتیں ہیں جن کے شروع میں صرف ایک حرف آتا ہے، جیسے صاد ہے، قاف ہے، نون ہے، یہ 3 صورتیں ہیں، اور 9 صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے شروع میں جو حروف مقطعات آئے ہیں وہ 2 آتے ہیں، جیسے طٰہٰ، یاسین اور تاسین، اور 6 صورتوں میں حامیم آیا ہوا ہے۔ انہی 6 صورتوں میں جو آپ کے سامنے ہے
سورہ احقاف بھی ہے۔ 13 صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں 3 حرف آئے ہوئے ہیں، 6 صورتوں میں الف لام میم، 5 صورتوں میں الف لام را اور 2 صورتوں میں طاسیم میم۔ اسی طرح 2 صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے شروع میں 4 حرف آئے ہیں، ایک میں الف لام میم را آیا ہے اور ایک میں الف لام میم صاد آیا ہوا ہے، اور 2 صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے شروع میں 5 حرف آئے ہوئے ہیں۔ پہلی سورہ مریم جو کاف ہایا عین صاد سے شروع ہوتی ہے، اور دوسری سورہ شورا جو حا میم عین سین قاف سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ کل 29 صورتیں ہوتی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ صورت سورہ احقاف بھی سورہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی مزید تفصیل اگلے درس میں جانیں گے۔